सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं हूं खालिद मुस्तफ़ा, अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ हाज़िर खिदमत। सबसे पहले मुबारकबाद शब बारात की। आज की रात बहुत मुक़द्दस रात है। आज ही हमारे प्यारे नबी आसमान पर गए थे। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, सब के लिए दुआएं खैर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को आबाद रखे। अब हम आते हैं आज के प्रोग्राम में। 3 मौजू मेरे पास हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। एक है मर्जर, सुन्नी कौंसिल के साथ जो पीटीआई की जो मर्जर हुआ है उस सीटों के लिए, तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि एक तो आइडिया उनका है, मतलब सियासी पार्टियों का, एक गवर्नमेंट का, एक हमारा अपना भी होगा यकीनन इंसानों का। आप अपने दिमाग से खुद सोचें कि क्या सही है। दूसरा है प्रेसिडेंट क्यों नहीं इजलास बुला रहा, नंबर 2। और तीसरा, एक लड़की औरत बच गई इछरा में, आपने लोगों ने खबर सुनी होगी। तो सबसे पहले हम इछरा से शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जनूनी और पागल जो लोग टाइप के लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने लॉबिंग बना रखी है, उनके दिमाग ख़राब हुए हुए हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ देख कर और सुनकर। आप लोगों ने भी तमाम देखा होगा कि एक औरत जो थी वो एक ड्रेस पहने हुए जा रही थी। वो ब्रांडेड है, वो मशहूर है, और अरबों का है, मैं दुबई वगैरह का या सऊदी अरब का किसका है, लेकिन वो अरबी आयत नहीं लिखी हुई है। वो तो सिर्फ उनके अपने अरबी ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है डिज़ाइन के लिए। उस और बड़ा महंगे में बिकते हैं, वो पूरी वर्ल्ड में बिकते हैं। वो पहन के और वो जा रही थी वहाँ मार्केट के अंदर। अब मैं ये सोचता हूँ कि देखो, आपको जाने की ज़रूरत क्या, आपको ऐसे मुल्क के अंदर आपको सोच समझ के जाना चाहिए। ऐसी चीज़ें पहन के आप या तो बुरखा पहन लें अगर आपको ज़्यादा वो, या शॉल ले लें, चादर ले लें। अब आप इस तरीके जा रहे हैं, जनूनी तो कातिल हैं ये सारे के सारे। मैं तो यही कहता हूँ कि इस्लाम ने कहाँ सिखाया, ये इसी इस्लाम के लिए हमने कुर्बानी दी थी क्या? इसी इस्लाम के लिए लाखों आदमी मरवाए थे। इसी इस्लाम के लिए जो था, आज़ादी के लिए, सॉरी इस्लाम के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, आज़ादी के लिए। कि औरतों ने अपने कुओं में छलांगे मारी थी अपनी इज्जत बचाने के लिए? नहीं। ये आज़ादी और इस्लाम, मतलब इस्लाम एक अलग चीज़ है। सबसे पहले अखलाकियात सिखाता है इस्लाम। अगर जिसके अंदर अखलाकियात नहीं है वो इस्लाम से तकरीबन फारिग है। ये मजाक बात नहीं है। इस्लाम जो मुसलमान होगा ना तो उसका इखलाक बहुत बुलंद होगा। ये तो प्यारे नबी ने भी फरमाया। प्यारे नबी का जो पूरे ज़िंदगी का जो आप वो है ना नमूना है, वो तो बहुत बड़ा किरदार जो है ना वो नमूना है। कि जनाब वाली वो जो औरत कचरा डालने आती थी, एक दिन नहीं आई तो खुद देखने चले गए कि यार क्यों नहीं आई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, आप सोचें। और जनाब वाली जिस औरत ने उनके चचा का कलेजा चबाया था उसको भी माफ़ कर दिया था, लेकिन उसको कहा था सामने मत आओ। ज़ाहिर है नेचुरल है भाई। लेकिन कहने का मकसद ये, उस इस्लाम को आप उजागर करें अपने अंदर। ये जो आप बीच बीच में दिमाग के अंदर कुछ और चीज़ें लेकर आते हैं ना, ये इंतहाई ख़तरनाक है। देखिए, अगर खुदा ना करे ज़रा सी गफलत हो जाती है तो अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर अब एसपी लेवल की जो है ना औरतें, लड़कियां आ गई। औरतें वो काफ़ी समझदार हैं और औरतों के मसाइल को अच्छी तरह समझती हैं। तो उस बेचारी ने घुस के अंदर अपनी जान पे खेल के और उस बच्ची को, औरत को बचाया और उसके शौहर को बचाया। वो तो बंद कर दिया था उसके दुकान के अंदर और वो उसको आग लगा रहे थे, वो तो मार रहे थे। अगर खुदा ना करे वो मर जाती दोनों मियाँ बीवी, तो बताइए कि पूरे आलम इस्लाम नाराज़ हो जाता और दुनिया नाराज़ हो जाती कि यार ये तो दहशतगर्द लोग हैं। देखिए, जहाद का भी देख लें, हाफिज़ सिद्दीकी का क्या हाल हुआ है। जहाद भी प्यारे नबी ने जब आखिरी खुतबा दे दिया था कि इस्लाम कंप्लीट हो गया, तो जहाद खुद ब खुद ख़त्म हो गया। जहाद अभी भी है, लेकिन जहाद है आप तालीम के अंदर करें, आप गुर्बत के ख़िलाफ़ करें। अब जैसे उधर जो फ़लस्तीन के अंदर जो मर रहे हैं लोग, उनके लिए आप जमा पैसा करें, उनके लिए भेजें। उनके बच्चे जो बेचारे मर रहे हैं उनको आप करें। ये है, ये चीज़ है, ये जहाद है। आप हथियार देखिए, जहाद होता है गवर्नमेंट लेवल पर, ये इसको समझने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल नहीं हो सकता कि अगर मुझे किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई बात कर रहा है तो मैं उसको चल दौड़ूँ, नहीं, नॉट पॉसिबल। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट लड़ाई करती है, आज भी लड़ाइयाँ होती हैं, आपको पता है। ये पुतिन भी कर रहा है लड़ाइयाँ, वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन आपका फ़र्ज़ नहीं है कि इस तरीके से राह चलते औरतों को कहें कि भाई तुमने ये क्या पहना हुआ, लिबास उतारो। तो कितनी, यानी सोच देखें, घटिया सोच कितनी से घटिया। और वो उतार भी देते, वो इतने बदतमीज़ लोग हैं। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र करो भाई। शब बारात थी, आप ये तो देखें, अल्लाह का साया था ये। तो खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। और ये सिर्फ कहने का मकसद ये था कि भाई आप होश ना खोल लें सारे,
اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، اشرفی صاحب نے تو بہت اچھی بات کہی کہ اس کو معافی نہیں منگوانی چاہیے تھی، معافی منگوائی اس کو. کتنی دردناک، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار ایک تو اس بیچاری کا قصور کوئی نہیں، اور وہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہی ہے، خدا را مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں آئندہ نہیں کروں گی. بھائی اس کی غلطی ہوئی نہیں ہے، ان کو پکڑو جنہوں نے اس کو وہ ہراس کیا، اس کو پکڑو، ان کو سزا دو. گورنمنٹ بھی چپ بیٹھی ہوئی ہے. پتہ نہیں اتنا زیادہ تقریب کاری کیوں ہو گئی. اس کے اندر تقریب کاری ڈھونڈنی ہے نا آپ نے، اس میں نہیں ڈھونڈنے کہ پیسہ کہاں گیا. اس تقریب کاری کو ختم کرنا پہلے، سب سے پہلے امپورٹنٹ، جو دیمک کی طرح معاشرے کو چاٹ رہی ہے. خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام وہ نہیں سکھاتا جو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں. اسلام تو معاف کرنے والا ہے مذہب ہے. تو بہرحال خیر، اب یہ موضوع ختم ہو گیا. اب دوسرا موضوع ہے مرجر. مرجر سیٹ کے لیے انہوں نے کیا ہے، سنی اتحاد جو ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں، ہے یہ مذہبی کی جماعت، جو بھی یہ ایک سنگل کی آدمی کی ہے، سنی جماعت اہل جو ہے، تو یہ ایک سیٹ ہے اس کی، اور وہ بھی صوبائی میں. اور میرا خیال انڈیپینڈنٹ وہ کھڑا ہوا تھا شریعت سینٹرل میں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک سیٹ ہے. اپنے اس کے اندر اس نے لالچ کے اندر کہ میں سیٹ، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. بھائی مرجر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ تو مرجر ہو سکتا ہے. یہ تو ویسے ہی اس کے ساتھ تو، یہ تو ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سیٹیں لینے کے لیے. اب مثال کے طور پر 25 سیٹیں مثال کے طور پر، جو اگر ہم پی ٹی آئی کے لے لیں کہ آزاد امیدوار 92 یا 90 جتنے بھی ہیں، تو ان کو 25 سیٹیں ملتے ہیں. تو 5 تو یہ بلیک میلنگ میں آپ سے لے جائیں گے 5 سیٹیں، کہ بھائی ہمیں بھی دو 5 سیٹیں. آپ کس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ بلیک میلرز کو. یہ جو خود گورنمنٹ امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں، یہ جماعت خود امریکہ سے پیسے لے رہی ہے، آپ ان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. میں جس کے اندر بیس ہی خراب ہو نا، وہ عمارت صحیح نہیں رہتی، یاد رکھیے گا. مجھے سخت غصہ آ رہا ہے اس پر کہ یہ مرجر اپنے فائدے کے لیے مرجر کرے. کوئی سیٹیں ویٹیں نہیں ہے، سب ختم. آزاد امیدوار کو ملتی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گیا سارا کیس. اب یہ الیکشن کروا رہا ہے، انٹر پارٹی الیکشنز. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کامیاب. یہ جب تک کہ اس کو بیس کو ختم نہیں کرے گا نا، ایس بابر آج بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، سارا کچھ غلط ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ اس کے سائے کی طرح پیچھے چلتا رہے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں وہ. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں چاہے تو. ایس بابر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. دیکھیں جو قربانیاں دیتا ہے، آپ اس کو پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. آپ کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ میں جو نا کہتا ہے وہ بشرا بیمار ہے، اللہ اس کو صحت دے، اس کے بچوں کا کیا ہوگا. اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، اپنی بیٹی کی تو مانتا نہیں ہے، اور دوسروں کے بچوں کو فکر کر رہا ہے. اس کی بہن بھی دندناتی بھی آتی ہے. ہاں یار کیا ہے یہ مسئلہ. اور مجھے تھوڑا سا یاد آ گیا کہ این جو کہتے ہیں نا، اپنے ہوگی تو این یاد آتا ہے کہ این کے سب عافیہ صدیقی بھی این سے تھا، اور عامر لیاقت بھی این سے تھا. ان کو تو دھتکار دیا اس نے، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کیوں نہیں پہنچایا ان کو؟ اگر این سے تم اتنی محبت کرتے ہو اور گڈ لک کرتے ہو تو ان کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے تھا. وہ تو مر گئے دونوں بیچارے. یہ صرف اپنے مطلب کے لیے ہے. جو کہتا ہے جو ہے میجر عادل راجہ، جھوٹی خبریں. او بھائی تم صحیح خبریں دو. اگر تم اتنا شوق ہے صحافت کا تو کرو، صحیح طریقے سے تو کرو نا. سیاست کو کیوں کر رہا ہو؟ سیاست کے اندر گھس رہا ہو. بھائی تم جمع کرو پیسے، تم ادھر بھیجو. جو فلسطین میں جو بچے مر رہے ہیں نا، ان کے لیے تو جمع کرو نا. تمہارا اتنا موٹا چہرہ ہو گیا، کچھ ایکسرسائز کرو تاکہ ان بچوں کو کچھ پیسے ملے ان کو. توبہ. تو بہرحال خیر، اب تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا تیسرا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے پریزیڈنٹ صاحب کیوں نہیں کال کر رہے. وہ بھی ایک چکر. دیکھیے ایک آج کسی کا پروگرام میں نے دیکھا، انہوں نے تو ایک صاحب تھے، وہ تھے اس کے اندر عمران خان کی پارٹی کے اندر، محسن بیگ صاحب. بڑی اچھی بات کہی کہ آج کل یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے عہدوں پر جو اس قسم کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، دندان ساز اور یہ ٹائپ کے لوگ جن کو بولنا بھی نہیں آتا، صحیح بات بول دیتا ہوں، وہ پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ کی تو اب تو پوسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اربوں روپے جو اس پہ ضائع کر رہے ہیں، وہ بس لیٹا ہوا اپنا آرام عیش کر رہا ہے وہ. اب اس نے کہا کہ چلو یار میں کچھ کام آ جاؤں تاکہ مجھے یہ بچا لیں، ایک ٹرم اور وہ دے دیں، جس کا یہ ہے چانس. تو اب وہ یہ بلیک میننگ پہ آ گیا کہ نہیں، میں تو جب تک کہ سیٹیں نہیں پوری طرح سے سیٹیں نہیں آ جائیں گی اس کے اندر، میں نہیں کسی کو بلاؤں گا. بھائی سیٹیں تو ختم ہو گئی، سیٹیں ختم ہو چکا، اب سیٹیں نہیں آ سکتی. یہ جو آپ کا، میں اس کے اندر قانونی میں نہیں بحث کر رہا کہ قانونی طور سے کیا ہے،
لیکن جو بظاہر لگتا ہے نا وہ آپ کے اوپر تو ویسے مقدمہ ہونے والا ہی ہے آرٹیکل 6 کا. یہ ہوشیار رہیے گا آپ جو کہ میں سن رہا ہوں. اس لیے کہ وہ وہ جو تھے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یار وہ اس کا کیا ہوا چھٹے آرٹیکل 6 جو لگ رہا تھا. تو سب انتظار کریں کہ آپ کی پوزیشن ختم ہو, آپ کی پاور ختم ہو اور پھر آپ نکلیں. تو اب بے سہارا سے اللہ معاف کرے, آپ کی بھی زندگی ہمیں عزیز ہے, اللہ نہ کرے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ایسے کام مت کریں کہ جو واپسی نہ ہو جن کی. آپ ہوش سے کام لیں, اپنے عوام کو عوام سمجھیں, یہ نہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یہی تو ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک اس کونے میں چلے جاتے ہیں, اس کو سوچتے نہیں بھائی ہیلپ کریں, آپ گورنمنٹ کی ہیلپ کریں. میں تو ان کو عمران خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی اگر تم اپوزیشن میں آ گئے تو کون سی بات تھی, پہلے بھی تو یہ آئے تھے نا, اپوزیشن میں ہی آ گئے تھے نا. اگر عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو اس کے بعد اپوزیشن میں آ گئے تھے, اپوزیشن بیٹھ کے کنٹرول کرتے جو آئی ایم ایف کے پیسے تھے, لوگوں کو منع کرتے کہ بھائی نہیں کھاؤ. آپ جو ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے تھے آپ اپنے آپ کو تو منع کر لیتے. 1 ارب آپ نے نقصان کر دیا گورنمنٹ آف پاکستان کا, وہ بھی تو اسی لون میں سے گیا ہوگا نا. آپ نے کون سا اچھا کام کیا؟ ہاں اگر اچھا آپ کام کرتے تو میں آپ کی بھی تعریف کرتا کہ ہاں یار اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے. آپ نے جھوٹی خبریں جنرلوں کے متعلق, جنرل کو تو ساری دنیا کے اندر جنرلس ہیں ہر جگہ, یعنی کہ آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں, افریقہ کے جنرل دیکھ لیں, سب پیسہ وہیں سوئٹزرلینڈ میں رکھتے ہیں. یہ کوئی انوکھی بات آپ نے نہیں کہی. یہ صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے جو عادل راجہ اور یہ ٹائپ کے میدی ٹائپ کے لوگ ہیں نا, اور موہت پیرزادہ خاص, مجھے اس کی شکل بھی نفرت ہے, میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس کو. یہ باتیں گھسی پیٹی باتیں اس کے اندر لے آتا ہے. بھائی آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے, دنیا میں یہ چل رہا ہے. آپ روکیں اس کو. آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں تو آئی ایم ایف کی بات کریں. آئی ایم ایف کو اس کو چاہیے اس کو عمران خان کو کہ آئی ایم ایف کنٹرول کرے اور مانیٹر کرے اپوزیشن بیٹھ کے, پاکستان کو بچائے. جو خرچے ایکسٹرا ہو رہے ہیں خود جو کر رہا تھا ہیلی کاپٹروں سے, اب نہ کرے, پیسے نہ لگائے خام خواہ کے اندر. تو اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا پوزیشن بنتی ہے. لیکن بہت ٹپیکل ہو رہا ہے, اور ویسے ہی میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے. یعنی بہت سارے لوگ, اب اس طرح مجھے کوئی بھی ایسا نہیں نظر آیا انسان جو امید سے ہو. امید سے مراد میرا یہ ہے کہ وہ پر امید ہو کہ یار پاکستان کے حالات سدھر جائیں گے. میں ایک شخص نہیں میں نے دیکھا. آپ اندازہ کریں, بدقسمتی ہے معاشرے کی اور ملک کی. ہم نے اس لیے تو نہیں لیا تھا نا مذہب, وہ جو ملک بنایا تھا تو نعرے بھی غلط تھے. آپ نے اگر ایک اسلام کے لیے بنایا, اسلام کے لیے بنایا تھا کہ بھائی اسلام کے جو قوانین ہیں وہ رائج کر سکیں. بتا دیں آپ رائج ہیں. آج جو بچی ہے, عورت جو بچی ہے, یہ قوانین وہ رائج ہوئے ہیں, بتائیں آپ. تو بھائیوں اور بہنوں ہوشیاری سے زندگی گزارو, اور اللہ کرے یہ سول گورنمنٹ آئے اور اس کے اندر بکھیڑے نہ ہوں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہو سکے گا. تو بہرحال اب ہم بھی کیا کر سکتے ہیں, دعا کے سوا. آج مقدس رات ہے, آج آپ لوگ بھی دعا کریں پاکستان کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے اور ہر ایک کو نیکی کرنے کی طاقت دے. یہ پیسے تو کوئی بھی نہیں لے جائے گا, چاہے کوئی جنرل ہو, کرنل ہو, یا عام بڑے سیاستدان ہو. پیسہ تو سب یہیں رہ جانا, اکیلا جانا ہے, نہ گھوڑا نہ گاڑی, اکیلا ہی جانا ہے وہاں پہ. تو اس کو اگر سوچ لینا آدمی تو پھر کامیابی ہے. ورنہ وہ دوسرے لوٹ کے لے جاتے ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے آگ کے. خدا را سوچیں سمجھیں. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, اور پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا.